ہم اپنی روایات کو، انہوں نے کہا قطر والوں نے کہا کہ 28 دن کے لیے ہم اپنی روایات کو، اپنے اقدار کو، اپنی منہج کو، اپنے طریقے کو نہیں بدل سکتے. ہم اللہ اس کے رسول کے باغی نہیں بن سکتے. دنیا میں تمہارے آئین کی ضرورت ہے، دنیا میں تمہارے گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، دنیا میں تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے. لوگ پیاسے ہیں. جمعہ کے اس خطبے میں قرآن کریم سے 2 جگہ سے آیات لی گئی ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی ہے. آج جس ضمن میں اس حدیث کو یا اس آیت کو میں نے بیان کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صحت سے متعلق بیان کیا ہے. اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم انسانی کو قوی مستعد رہنے کی کیا تاکید فرمائی. اور اسی ضمن میں یہ بات آئے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قوی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت کو کیا گائیڈ لائن دی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی حیت کے اعتبار سے بہت ہی اچھے انسان، بہت ہی قوی. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکانہ نام کا ایک پہلوان مکہ میں چیلنج کیا کہ آئیے ہماری اور آپ کی کشتی میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس چیلنج کو قبول کیا اور منچ پر اس کو دے مارا. میں نے خاص طریقے سے آپ کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کے واقعات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں کیا ہمیں گائیڈ لائن دی ہے مسجد کے ممبر و محراب سے بڑا کم بیان کیا. اور آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے طائف کا سفر کیا تھا وہ کتنے کلومیٹر تھا؟ 120 کلومیٹر پیدل سفر. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غار ثور میں ہجرت کے وقت قدم رکھا تھا وہ 4610 فٹ کی بلندی پہ تھا. اگر ایک انسان جسمانی حیات کے اعتبار سے نحیف ہو، کمزور ہو، تو اتنی فٹ کی بلندیوں پہ چڑھتا. اور جب یہ تعلیمات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ہر عمر کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر خطے کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، تو پھر نوجوان اس میں کہاں غائب ہو جائے گا؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود، حبشی کچھ کھیل کود کی چیزیں دکھا رہے تھے اور کہاں پر؟ ٹھیک مسجد نبوی کے صحن کے باہر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ نے خواہش ظاہر کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو دیکھ رہے ہیں، خود اس کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو بھی اس انداز میں دکھا رہے ہیں کہ وہ بھی دیکھ رہی ہے. یعنی اسلام خشک مذہب نہیں ہے، بڑی لچک ہے اس کے اندر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ دوڑیں گے تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی چاندنی رات میں اپنی اہلیہ کے ساتھ اور عمر کا اندازہ لگایا تو 50 سے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم 50 سے اوپر لاٹھی لے کے چلتے ہیں، چل نہیں پاتے قاعدے سے.
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خود آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنی جسمانی فٹنس کو اچھا نہیں رکھیں گے اور اس کے اوپر غور فکر نہیں کریں گے، اس کے بارے میں تیار نہیں کریں گے اپنی نیشن کو، وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی احادیث بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی کو پسند فرمایا، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پر ندی اور نالے کہاں ہیں، وہاں ندیاں کہاں ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی کو پسند فرمایا اور کہا کہ اس فن کو سیکھیے۔ تیر اندازی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سیکھیے۔ اور قرآن میں جو آیات پیش کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بیان فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو الرٹ رکھیے، بالکل مستعد رکھیے، بالکل جتنا پاور ہو سکتا ہے۔ پاور کیا کی گفتگو کی گئی ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 47 میں، ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اللہ نے ایک ایسے کمانڈر کو سلیکٹ کیا ان کے لیے جو علم کے اعتبار سے اور باڈی لینگویج کے اعتبار سے، باڈی یعنی جسامت کے اعتبار سے، قد و کافی کے اعتبار سے انتہائی وہ قوت والا تھا۔ یہ قرآن کی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ المومن القوی، قوی مومن خیر، بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، کس سے؟ اور اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، کمزور مومن۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر حفظان صحت، کھیل کود، فٹنس کس قدر گفتگو کی گئی ہے۔ میں قرآن اور احادیث سے آپ کے درمیان یہ چیزیں بیان فرما رہا ہوں، یہ اس پس منظر میں بیان فرما رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان طبقہ اس کو جان سکے، اس کے لیے وہ تیار ہو سکے۔ اور بالخصوص پچھلے خطبے میں نے جس کے لیے آپ کے سامنے گفتگو کی کہ وہ مسلم لیڈرشپ کی گفتگو کی۔ ابھی فی الحال اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ مسلم لیڈرشپ اور یہ کھیل کود کے میدان کو جب آپ دونوں کو ملائیں گے تو ابھی فیفا ورلڈ کپ قطر کے اندر چل رہا ہے۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ اس کو میں پروموٹ کروں، لیکن اس کی جو کچھ چیزیں ہیں وہ میں نکال کر آپ کو بیان کر سکوں کہ مسلم لیڈرشپ اور قیادت کیا چیز ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے آئین پر، اصول پر ٹکتی ہے تو دنیا کو جھکا دیتی ہے۔ میں اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ اگر فیفا کو نکالیں گے تو یہ 1930 سے کھیلا جانے والا ایک میچ ہے، فٹ بال میچ۔ جنگ عظیم کے دوران یہ نہیں ہو پایا تھا، لیکن اس کے بعد مسلسل ہو رہا ہے۔ 2018 میں یہ روس میں منعقد ہوا تھا اور 2022 میں یہ قطر میں منعقد ہو رہا ہے، اور 2026 میں کینیڈا، امریکہ اور اس میں میکسیکو میں یہ منعقد ہوگا۔ اس کی پلاننگ ہوتی ہے، اور اس درمیان جو ملک کو میزبانی دی جاتی ہے وہ ان کے لیے عیش و عشرت اور بے انتہا اسلام مخالف چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز شراب و کباب بھی ہوتی ہے۔ ان کے لیے ایسے مواقع فراہم کر دیے جاتے ہیں کہ وہ کھلے عام اس چیز کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور برائی اس کے درمیان جو جڑ پکڑتی ہے وہ LGBT ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو LGBT نہیں معلوم ہے، خدا کرے نہ معلوم ہو، لیکن یہ ہم جنس پرستی، اس کی مختلف اقسام ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا مخصوص ایک کلر بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو پسند نہیں فرماتے، لیکن کھیل کی دنیا نے اس کو متعارف کرانے کے لیے
ابھی آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو کھلونے ہیں وہ اس رنگ میں پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے متعارف ہو سکیں. اس پہ ایک فلم بھی بن رہی ہے جس کو آکسفورڈ ایوارڈ کو دینے کی تجویز بھی پیش کی جا رہی ہے تاکہ یہ بے حیائی دنیا میں عام ہو سکے. قطر نے $230 بلین اس پر خرچ کیا ہے. $230 بلین. اور دنیا کے مختلف ملکوں نے کہا کہ جب یہ ایسی جگہوں پر منعقد ہوگا تو ہماری وہ روایات جو فیفا کے درمیان چلی آ رہی تھی. جرمنی میں ایک کھیل بہت مشہور ہوا تھا, وہاں 40,000 بچیاں لائی گئی تھی اس کے لیے. اور دنیا کے مختلف ممالک ڈالر کو کمانے کے لیے, اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ہر طرح کی اجازت دے دیتے ہیں. لیکن اس قطر میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی 30 لاکھ کی بھی آبادی نہیں, جب اس نے اپنے میزبانی کا ذمہ لے لیا تو پھر اپنی شرائط پر دنیا کو مجبور کیا کہ ہم دیکھو یہ. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے, نیوز سن رہے ہوں گے کہ مختلف ہوٹلوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چسپا کر دیا گیا, قرآن کی آیات کو چسپا کر دیا گیا ہے, اسٹیڈیم کو اس طریقے سے ڈیزائن کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ نماز نہ پڑھتے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور جب اس کا افتتاح ہوتا ہے, جب کسی کا افتتاح بڑے میدان میں ہوتا ہے تو بہت طرح کے بینڈ باجے, لڑکیاں, ناچ گانے سب ہوتے ہیں. اس ورلڈ فیفا کا آغاز جو اس نے کیا الرحمن علم القرآن سے کیا, اور ایک ایسے بچے سے کیا ہے جس کا نام غانم المفتاح. وہ آدھے در سے آدھا دھڑ اس کا موجود, آدھا دھڑ موجود نہیں. یہ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو کمزور ترین انسان ہے وہ بھی ہماری توجہ کا باعث ہے, وہ بھی کچھ کر سکتا ہے. اور اس کی جو ملاقات کی مورگن سے کرائی گئی, مورگن ایک امریکی ایکٹر, اور جب مورگن نے اس سے پوچھا کہ دنیا میں تمام کے تمام لوگوں کو کیسے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے, وہ کون سے فکر اور خیالات ہیں, تو اس آدھے دڑ کے بچے نے قرآن کی ایک آیات پیش کی ہے. وہ آیات آپ کے خطبے میں پڑھی گئی ہے, وہ یہ تھی یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. آپ یہاں سے جائیں گے تو سورہ الحجرات کی آیت کے اوپر غور و فکر کرنا. اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرماتا ہے کہ اے لوگوں, میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف شعوب اور قبائل میں بنا دیا. یہ تمہاری پہچان ہے, یہ لڑنے کا ذریعہ نہیں ہے, یہ تمہاری پہچان ہے. اور تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ شخص ہے جس کے سینوں کے اندر تقوی موجود ہے. اس غانم المفتاحی نے مورگن کو قرآن کریم سے یہ جواب دیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قیادتیں بیدار مغز ہوتی ہیں, جب قیادتوں کے اندر اسلامی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے تو دنیا کے تمام والا میڈیا کرنے والوں کو, تمام پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کرنے والوں کو قدموں میں جھکایا جا سکتا ہے. قطر نے اس بات کا اعلان کر دیا, 57 اسلامی ملک کو ایک نئی دشا دکھا دی ہے, دیکھو ہم نے کیسے ان کو جھکایا ہے. بہت پروپیگنڈے کیے گئے, یہاں تک کہ اس اسٹیڈیم کو فلاپ کرنے کے لیے کئی لاکھ کی تعداد میں ان کے ٹکٹ سے خرید لیے گئے اور پھر ان کی سیٹوں کو دکھایا گیا کہ خالص ہے. اس نے ان کو کیچ کر کے دوبارہ اس ٹکٹ کو ایشو کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اپنی بچیوں کو, زائرین کو بتایا کہ کہاں جا رہا ہے, بڑے کٹے اسلامی ملک والے ہیں, اور بہت سے میڈیا نے پروپیگنڈا کرتے ہوئے ان کے خلاف
कार्टून छापे और कार्टून के पीछे गन डाले कि देखो ये कितने कट्टरपंथी लोग। इस्लाम फोबिया जिसको हम कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे चल रहे हैं उसके हर जतन उन्होंने कोशिश किया। बहुत से ममालिक उसमें शामिल है, लेकिन जायरीन ने कहा कि इस तरह की सजाएं मैंने अभी तक कहीं नहीं देखी। यहां औरतों की इज्जतें पामाल नहीं होती हैं, बल्कि शराब की पाबंदी की वजह से हम मामून और महफूज हैं। एक इंसान शराब का बड़ा आदी था, वो सड़क पर हंगामा करते हुए निकला। उसको एक कतरी शहरी ने कहा कि आज तुम मेरे मेहमान हो, आप मेरे साथ चलते, और अपने घर ले गया। ये मीडिया में मौजूद है। और फिर जो उसने अपने घर में उसकी ज़ियाफत की, खजूर खिलाए, कहवा पिलाए, और उसके घर में एक शेर भी पला हुआ था, उस शेर के साथ उसने खेलकूद भी किया। इतना हुआ कि वो सब कुछ भूल गया। और जब उसने निकला तो कहा कि इससे पहले जो हमें मीडिया के जरिए से हमें लोगों ने जो आईने दिखाया था, जो प्रोपेगेंडे किए थे इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ, इस ममालिक के खिलाफ, वो हमने ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस्लामी क़यादत, बेदार मग़ज़ लोग जब बेदार होते हैं तो बड़े बड़े लोगों को अपने कदमों में झुका देते हैं। हम अपनी रवायात को, उन्होंने कहा, कतर वालों ने कहा कि इस 28 दिन चलिए, हम अपनी रवायात को, अपने अक़दार को, अपनी मनहज को, अपने तरीके को नहीं बदल सकते। हम अल्लाह उसके रसूल के बागी नहीं बन सकते। ऐ नौजवानों, खेल की भी दुनिया में अगर तुम हो तो खेल को दूसरी सिमत ढकेलने के बजाय उसको इस्लामी रंग में रंग डालो। दुनिया को बताओ कि हम भी खेल खेलते हैं। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह के आदात व अतवार हमें सिखाए हैं। ये एक नया ढंग है, एक नया चैलेंज उनके सामने आएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आम होंगी। जरूरत इस बात की कि हमारा नौजवान तबका अपने जहन को, अपनी फिक्र को बदले। दुनिया में तुम्हारे आईन की जरूरत है, दुनिया में तुम्हारे गाइडलाइन की जरूरत है, दुनिया में तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत है। लोग प्यासे हैं, लेकिन आप खोए गए। एक नए नहज के साथ, एक नई स्पिरिट के साथ, एक नए जज्बे के साथ उनके दिलों के अंदर, अपने दिलों के अंदर इस्लाम से मोहब्बत पैदा कीजिए और लोगों को बताइए कि इस्लाम ऐसा वैसा मजहब नहीं है, कट्टरवादी मजहब ये नहीं है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी लचक दी। दुनिया का हर इंसान इसको एक्सेप्ट कर सकता है, दुनिया के हर खित्ते के लिए अमन का पैगाम बन सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको इस माहौल से कुछ सीखने और कुछ इस्लामी स्पिरिट पैदा करने के में तौफीक अता फरमाए।